زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ واپس نہیں آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے موت کے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا تھا کہ جی ہاں ہم اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں؟ ایک 22 سالہ لڑکی جس کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے آٹزم، اس نے پوری دنیا کو فلسطین کے نام پہ یکجا کر دی. مسجد اقصی ہماری، غزہ ہمارا، اور اس کے باوجود ہم نہیں جا رہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں نہ دستخط کریں؟ وہ ہمارے ڈیتھ وارنٹ تھے جس میں ہم نے خود سائن کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. ماشاء اللہ آپ کی ایج 27 ایئرز ہے، ایسے ہی سر؟ بالکل سر. یہ ٹائم تو اکثر ہماری جو یوتھ ہے وہ سوچتے ہیں کہ اپنا کیریئر کیسے چمکانا ہے. سب سے اجازت کیسے لے لی اپنے گھر والوں سے؟ انہوں نے اجازت کیسے دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ؟ میری والدہ ایک مجھے بات کہتی ہوتی تھی، کہتے تم ہر ٹائم ڈیوٹیز کے بعد ہر ٹائم تم فلسطین کے لیے کبھی اویئرنیس کر رہے ہو، کبھی کوئی کر رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے فلسطین کو ہی ڈونیٹ کر دیا. کیا بات. جب ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں نا، تو جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ہوتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ اور رشتہ دار، جان مال سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، تو انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا اگر ایک حصہ بھی تکلیف میں ہے تو پورا جسم اس کی درد محسوس کرتا ہے. تو یہ وہی درد تھا جو برداشت نہیں تھا ہو رہا. میں آپ سے کہوں کہ ایک تھوڑی سی انگلی کا ایک چھوٹا سا حصہ کٹوائیں، وہ نہیں برداشت ہوتا. تو ادھر بے ہوشی کے بغیر، درد کی دوائی کے بغیر ان کی ٹانگیں، ان کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے حوالے سے دل کو دکھ بھی ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے. 70% نان مسلم کم از کم وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کیوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک نیشنلزم ہے. ہر طبقے کو اس پہ بات کرنی چاہیے. صحیح. ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو پا رہے؟ ہم توبہ نعوذ باللہ BLA کی فارم میں بلوچ لبرل آرمی جو ہمارے پاک فوج کے ساتھ کر رہی ہے، نیشنلزم کی وجہ سے کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں بڑی تنظیمیں پشتون قوم کی وجہ سے نکلی ہوئی ہیں. سندھ میں اسی طرح مہاجرین کے نام پہ بڑے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا بنیادی مسئلہ نیشنلزم ہے. دین تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہ سب سے پہلے اسلام. اور اقبال بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے عاذر نے ترچھوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وہ مذہب کا کفن ہے، وہ مذہب کا کفن ہے، وہ مذہب کا کفن ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑا پیارا مصرع آتا ہے کہ گفتار کے غازی کچھ اور ہوا کرتے ہیں اور کردار کے غازی کوئی اور ہوا کرتے ہیں. تو ہاں ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے، گفتار کے غازی بننا بھی بڑی بات ہے، لیکن اصل لوگ وہی ہیں جو کہ کردار کے غازی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی بن کے دکھایا. خاص طور پہ فلسطینی بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں تک پہنچنے کی بھی بھرپور کوشش کی اور موت کے پروانے پر دستخط بھی اس کے لیے کر دیے. تو جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب. کیسے ہیں سر؟ ماشاء اللہ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے سر. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پہ کس طرح سے آپ نے اپنی جان کی بازی لگا کر آپ نے ٹرائی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. تو سر بسم اللہ کریں، بغیر اس کے کہ میں اور زیادہ حائل ہوں. تو آپ فرمائیے سب سے پہلے سر گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے حوالے سے. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا معاملہ سارا ہوا. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا عالمی قافلہ استقامت. فلوٹیلا اس کشتی کو کہتے ہیں کہ اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک علاقے میں جنگ ہو رہی ہے اور ادھر انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور ان کے لیے امداد وہ حکومت جس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ نہیں پہنچا پا رہی، تو فلوٹیلا اس کشتی کو کہتے ہیں، جس کو پھر جنیوا کنونشن یعنی انٹرنیشنل لاز بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ انسان اٹھے، ایک کشتی میں امدادی سامان ڈالیں، ادویات ڈالیں، بچوں کے فارمولا ملک ڈالیں اور وہ لے کے اس علاقے میں پہنچ جائے. اس پوری مہم کا نام تھا گلوبل اسموتھ فلوٹیلا جو اس مرتبہ دیا. فلوٹیلا پہلے بھی جاتے ہیں، جیسے 2010 میں ہم نے دیکھا کہ ماروی مرورہ کے نام سے فلوٹیلا گیا، اس میں 10 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا. تو ایسے فلوٹیلا پہلے بھی گئے، لیکن یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ اتنی زیادہ ممالک نے مل کے اتنے زیادہ فلوٹیلاز بھیجے. تو اس کی مثال آج تک انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور اس کا پھر اثر آپ نے دیکھا کہ 8 سے 10 ممالک نے فلسطین کو تسلیم بھی کیا اور ایک ہفتے کے اندر الحمدللہ، ایسے نہیں ہم کہتے کہ سارا اس کا امپیکٹ تھا، لیکن اس کا بھی ایک میجر امپیکٹ تھا کہ ایک ہفتے کے اندر سیز فائر ہو گیا الحمدللہ.
اچھا سر، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے موت کے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا تھا کہ جی ہاں ہم اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں؟ دراصل جو ہماری 3 دن کی ٹریننگ ہوئی تھی نا تیونس کے اندر، اس ٹریننگ کا نام تھا نان وائلنٹ ٹریننگ. رائٹ. اس ٹریننگ میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا ادھر کیا معاملات آئیں گے اور ادھر آپ نے کن کن پیپرز پہ سائن کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں بطور ڈاکٹر، ہم جب سرجری کے سے پہلے اینستھیزیا کے دوران یا اینستھیزیا سے پہلے کچھ پیپر پہ سائن لیتے ہیں. اس میں مریض کا دیکھتے ہیں کہ مریض اپنے ہوش و حواس میں ہمیں اجازت دے بھی رہا ہے ہم نے آپریشن کرنا ہے کہ نہیں. اور اگر ہوش و حواس میں ہے تو مریض کی عمر کتنی ہے، یعنی کچھ لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ اسے کہتے ہیں کنسنٹ فارم، اجازت نامہ. صحیح. تو ہم سے بھی انہوں نے اسی طرح کا اجازت نامہ لیا اور اس میں ڈائریکٹ لکھا تھا کہ اس میں آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کوئی ادارہ بھی ذمہ دار نہیں ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو گئے ہی فلسطین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے گئے، اور ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ جو اس دنیا میں ہمیں کوئی دے سکتا ہے وہ شہادت ہی ہے. تو اس لیے ہم نے اس پیپر پہ سائن کیے اور وہ کنسنٹ فارم تھا جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈیتھ وارنٹ تھے جس میں ہم نے خود سائن کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. انسان کے بس میں کیا ہے. زبردست. اچھا سر، جب سرجری کے لیے ہم کنسنٹ دیتے ہیں وہ تو ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے بغیر میرا چارہ کوئی نہیں ہے، تو اور اس میں اسے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہاں الحمدللہ ڈاکٹر بھی کمپیٹنٹ ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن سر آپ جس مہم پہ جا رہے تھے اس میں تو اگر میں غلط نہیں تو شاید زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ واپس نہیں آئیں گے. جیسے ابھی آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرجری کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. جی سر. یقین مانیں کہ اس ٹائم ہم، اور ویسے بھی پہلے بھی، اتنا شرمندہ تھے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر ہی نہیں تھا آ رہا، اس کے علاوہ کوئی حل نظر ہی نہیں تھا آ رہا کہ ہم بیٹھے رہیں. اور فلوٹیلا والا سارے معاملات جب ہم دیکھتے تھے، ایک 22 سالہ لڑکی جس کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے آٹزم، یعنی وہ سائیکولوجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی عمر چھوٹی ہے، اس نے پوری دنیا کو فلسطین کے نام پہ یکجا کر دیا. زبردست. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ یورپ کے لوگ آگے جا رہے ہیں، ہم بطور مسلمان، مسجد اقصیٰ ہماری، غزہ ہمارا، اور اس کے باوجود ہم نہیں جا رہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں کہ ہم کیوں نہ جائیں ادھر، کیوں نہ دستخط کریں. تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. زبردست. اچھا سر، یہ جو ایج ہے ماشاء اللہ آپ کی ایج 27 ایئرز ہے، ایسے ہی سر؟ بالکل سر. یہ ٹائم تو اکثر ہماری جو یوتھ ہے وہ سوچتے ہیں کہ اپنا کیریئر کیسے چمکانا ہے، ہم نے ابھی دنیا میں بڑا کچھ بنانا ہے. آپ اسی ٹائم میں آپ کو کیسے، مطلب آپ نے سب سے اجازت کیسے لے لی اپنے گھر والوں سے؟ انہوں نے اجازت کیسے دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ؟ دراصل ہم پچھلے 2 سالوں سے فلسطینی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے وہاں مختلف پروجیکٹس کر رہے تھے. پہلے بھی وہاں ادویات کا، کچھ میڈیکل کیمپس کے حوالے سے کچھ کام کر رہے تھے. لیکن میری والدہ ایک مجھے بات کہتی ہوتی تھی، کہتے تم ہر ٹائم ڈیوٹیز کے بعد ہر ٹائم تم فلسطین کے لیے کبھی اویئرنیس کر رہے ہو، کبھی کوئی کر رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے فلسطین کو ہی ڈونیٹ کر دیا. کیا بات ہے. وہ تو والدہ کا شروع سے یہ تھا کہ تمہیں ہم نے عطیہ کر دیا فلسطین کے لیے. اور ابھی بھی میرے بڑے بھائی ساتھ آئے تھے، میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، وہ تو خود جانے کے لیے اصرار کر رہا تھا کہ میں بھی مطلب ایک MBBS کیا ہوا اور اس فیلڈ سے ہوں. تو سارے لوگ الحمدللہ والد کی طرف سے، سب کی طرف سے اس لیے سپورٹ تھی کہ جب ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں نا، تو جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ہوتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ اور رشتہ دار، جان مال سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، تو انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا اگر ایک حصہ بھی تکلیف میں ہے تو پورا جسم اس کی درد محسوس کرتا ہے. تو یہ وہی درد تھا جو برداشت نہیں تھا ہو رہا، تو جو الحمدللہ گھر والوں نے بھی پھر ہمت کی اور ہمیں بھیجا الحمدللہ. زبردست. اچھا سر، گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے حوالے سے ایک کویشچن بڑا مطلب دل کو دکھ بھی ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے، پوائنٹ ہے کہ بھئی 70% نان مسلم کم از کم، تو سر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن مسلمان کیوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے اس ایشو پر؟ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک نیشنلزم ہے. نیشنلزم پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بہت ہر طبقے کو اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو پا رہے؟ ہم توبہ نعوذ باللہ BLA کی فارم میں بلوچ لبرل آرمی جو ہمارے پاک فوج کے ساتھ کر رہی ہے، نیشنلزم کی وجہ سے کر رہی ہے. پھر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا میں بڑی تنظیمیں پشتون قوم کی وجہ سے نکلی ہوئی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں سندھ میں اسی طرح مہاجرین کے نام پہ بڑے لوگ کام کر رہے ہیں.
تو ہمارا بنیادی مسئلہ نیشنلزم ہے. وہ لوگ جب انسانیت کی بات آتی ہے, یہی تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں 70% لوگ وہ کیوں نکلے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انسانیت کا کیا درد ہوتا ہے. اور ہم لوگ کیا ہیں کہ ہم اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں, اور اس پہ تو اقبال اور ہماری جو دین ہے, دین تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام. اور اقبال بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے عاذر نے ترچھوائے صنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اتنی سخت بات یہ اقبال ہی کر سکتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جب اسلام کی بات آئے, یہ جب کہ ہمیں باؤنڈریز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے, تب کے ہمارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. کہ جب ہم کہتے ہیں ہم نے فلسطین کی بات کرنی ہے, ہمیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, یا تو پاکستان دی تو ویل لو, تو سیری تو ویل لو اپنا گھر. یار ایسا نہیں کہ ہم, اور یہ بات انہیں تب ہی پاکستان کی یاد آتی ہے جب ہم کوئی اسلام کے لیے یا فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. اور ایسا بالکل بھی نہیں کہ ہم پاکستان کے لیے نہیں کر رہے. پاکستان کے لیے الحمدللہ ہماری اپنی ڈاکٹرز کی تنظیم ہے, ہم فلڈ میں ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے کام لیے, اور مختلف چیزوں پہ اسکول سسٹم ہمارے ادھر ہیں, مختلف پروجیکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کام الحمدللہ. لیکن جب اسلام پہ بات آئے پھر ہر چیز سب سے پہلے اسلام. زبردست, بالکل صحیح. اچھا سر, آپ نے ڈاکٹر کمیونٹی کے طور پہ وہاں پر فلسطین میں تقریباً کتنے ڈاکٹرز اس حوالے سے جو آپ نے کام کیا وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. ایکچولی جو غزہ کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے نا, غزہ کے 27 سے زائد ہسپتال انہوں نے تباہ کر دیے تھے, جس میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا جو الشفا ہاسپٹل آپ نے دیکھا اس کو تباہ کیا گیا. پھر یورپین پیلسٹائن ہاسپٹل اس کو تباہ کیا گیا. غزہ کے اندر ایک ہی نیورو سرجری ہاسپٹل تھا, تباہ ہو گیا. پھر کینسر کے جو ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا ایک ہاسپٹل میں, اس کو تباہ کر دیا گیا. تو ہم اس میں کیا کر رہے تھے کہ جب 1600 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس شہید ہو گئے, اب سوچنے کی بات تھی کہ یہاں سے اتنے ڈاکٹر بھیجنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا, اور عالمی دنیا سے بھی ڈاکٹر اتنے زیادہ اندر نہیں جا پا رہے تھے. تو ہم نے کچھ پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے ایک کورس, شارٹ کورس ان کے لیے متعارف کروایا. اس میں کیا تھا کہ جو وہ 4th ایئر اور فائنل ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ ٹریننگ دی جائے, اور وہ ایز اے MBBS ڈاکٹر, ایز اے ڈاکٹر وہ جا کے ہسپتال میں کام کریں. اور یہ کام وہاں کی کچھ تنظیمیں تھیں جس میں پہل ہیومینٹی ہے جو الجزیرہ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے, اور بھی بڑے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس پہل ہیومینٹی کے ساتھ مل کے پھر الحمدللہ ہم نے غزہ کے اندر کام کیا. اور بطور ڈاکٹر میرے لیے بڑی شرمندگی والی بات تھی کہ یہ جدید دور ہے, ادھر ابھی ہم نے کوئی بھی آپریشن کروانا ہے, آپریشن کی درد کا تو تصور ہی اب ختم ہو گیا. یعنی اب پین کلرز ہیں, اب انیستھیزیا ہے, بے ہوش کر دیتے ہیں, نہ ہی آپ کی میموری میں کوئی چیز رہتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپریشن کے دوران کیا ہو رہا ہے, نہ ہی آپ کو درد ہوتی ہے. اور غزہ میں بچوں کی اور بوڑھوں کی ان کی آنکھوں کے سامنے ٹانگیں کاٹ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جدید دور میں میں آپ سے کہوں کہ ایک تھوڑی سی انگلی کا ایک چھوٹا سا حصہ کٹوائیں, وہ نہیں برداشت ہوتا. تو ادھر بے ہوشی کے بغیر, درد کی دوائی کے بغیر ان کی ٹانگیں, ان کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب آسٹریلین ڈاکٹر ہے, پچھلے ہفتے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ہمیں بھی وہ ویڈیو دیکھ کے, وہ ویڈیو نہیں کمپلیٹ دیکھی جاتی, اس کے پاس ایک لاش لے کے آتے ہیں, وہ پردہ یا جو کفن یا جو بھی دوپٹہ اس کے اوپر دیا ہوتا ہے, وہ جب سائڈ پہ کرتے ہیں تو اس کا عورت کا سر کٹا ہوتا ہے, اور اس کے پیٹ میں 9 ماہ کا بچہ ہوتا ہے, اور وہ اسی حالت میں ڈلیور کرواتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم ان کی مدد کریں, کیونکہ غزہ اس وقت میڈیکل کے حوالے سے وہاں بہت بڑا بحران ہے, وہاں ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ جو کورس ڈیزائن کیا تھا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا کہ وہی میڈیکل اسٹوڈنٹس جا کے الحمدللہ بطور ڈاکٹر کام کرنے لگ پڑے. زبردست. اچھا سر, جب آپ گئے ہیں تو جو کہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی کہ آپ کی جو کشتی تھی وہ بالکل جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بچنے کا چانس ہی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, اور پھر آپ کا جو تعلق بھی جو ہے, کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ہر لحاظ سے. دراصل جب ہمارا سفر کا آغاز, پہلے تو ہم ملیشیا گئے, انور ابراہیم جو ان کا پرائم منسٹر ہے اس نے ہوسٹ کیا. اس کے بعد تیونس گئے, تیونس میں ہماری 3 دن کی ٹریننگ ہوئی اور ہمارے سفر کا آغاز ہوا. کچھ مسائل بھی تھے کہ جب ڈرون حملہ ہوا اور تیونس کے ساحل پہ وہ چاہ رہے تھے کہ رک جائیں, لیکن الحمدللہ رکے نہیں. پھر اس کے بعد سفر کا آغاز ہمارا ہو گیا. 7 دن سفر ہمارا سمندر میں تھا,
اس کے دوران مختلف مراحل میں، جیسے پہلے 3 دن کچھ کھانے پینے کو نئی چیز تھی، پھر چوتھے دن جا کے جو میری کشتی میں پیر مدر شاہ صاحب تھے انہوں نے چاول ابالے، اور وہی ہمیں ایسی لگے کہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت اور سب سے جو مزیدار چیز ہے وہ یہی ہے الحمدللہ. تو پھر یہ ہوا کہ ہماری کشتی بادبان والی تھی، سیلنگ بوٹ تھی. سمندری طوفان جب شدید آیا تو وہ کشتی ہوا کے رخ میں چلے گئی، کیونکہ بادبان لگے ہوئے تھے، تو جدھر ہوا آنی ہے بادبان کے ساتھ اسی راستے میں اس نے چلے جانا ہے. تو جب وہ قافلے سے الگ ہوگی تو اس کا انجن کام کرنا بند ہو گیا، کیونکہ اس کے 4 پیچھے سپورٹ نکے جسے کہتے ہیں، 4 سپورٹ تھی، اس میں سے ایک نکا ٹوٹا ہے. تو اور ہمیں ہماری کشتی کے اندر 700 لیٹر ڈیزل تھا. اچھا. تو اب نکے ٹوٹ گئے ہیں، اب یہ خدشہ تھا کہ آگ لگ جاتی کشتی کو، اور اگر آگ لگتی تو اوپر 700 لیٹر ڈیزل، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں میرے سے زیادہ بہتر. تو ہمیں ہمارے کپتان نے کہا ابھی آپ لائف جیکٹس پہن لیں، جب مرضی آگ لگ سکتی ہے. اس کے بعد ایک تو قافلے سے الگ ہو گئے، آگ لگنے کا خدشہ. دوسرا ہمارا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ انجن کام نہیں کر رہا، اور جو سولر پلیٹس لگی ہوئی تھی جن کی بیس پہ نیویگیشن سسٹم چل رہا تھا وہ بھی سولر پلیٹس بھی ٹوٹ کے گر گئیں، کیونکہ لہریں اتنی زیادہ تھی. ابھی ہمیں حیرانی ہوتی ہے وہ ویڈیو دیکھ کے کہ کیسے وہ کشتی کے اندر تصور نہیں کوئی کر سکتا کہ بالکل ایسا ہے. تو جب یہ معاملہ ہو گیا، اب نہ آگے جا سکتے ہیں کہ انجن خراب ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو ہم نے 7 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزارے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جو میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی تھے، اور سورہ قریش اور مختلف چیزوں کے یعنی وظائف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راضی تھے. 7 گھنٹے بعد پیچھے سے ایک کشتی آتی ہے جو فلوریڈا ہوتی ہے، وہ بیسیکلی ایک کشتی پیچھے رہتی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی مسئلہ قافلے کو ہوتا ہے تو وہ اسے ٹیکل کر سکے. جی بالکل. اس کشتی نے رابطہ کیا اٹلی کی نیوی کے ساتھ کہ اگر ابھی آپ نہیں پہنچتے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی. تو وہ 12 گھنٹے کا راستہ تھا ہمارا اٹلی سے دور، لیکن نیوی کی کچھ اتنی سپیڈ والی کشتیاں تھیں وہ 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے سفر طے کر کے ہمیں بچا لیا الحمدللہ. سر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ماشاء اللہ الحمدللہ، اور جو نظر آ رہا ہے جس طرح سے آپ جن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور بہت بڑا کام بھی لینا چاہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ شخصیتوں کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ. اگر اللہ تعالیٰ ہم آ بھی گئے ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے یقین مانے اللہ تعالیٰ کوئی اور رہے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے سے کام لیا. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہتر بڑے لوگ ہیں. دیکھیں نا پورے پاکستان سے 6 لوگ گئے، ایسے نہیں کہ ہم کوئی بہتر تھے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور لے آئیں گے. اور اسی سے پھر میں جاتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ ہماری قوم کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے مملوک سلطنت کا. جی سر. کہ ابھی میں یہ سمجھوں کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں اور میں نے ہی کام کرنا، اور میں اللہ تعالیٰ کا دین کا کام بھی نہیں کر رہا. پھر اللہ تعالیٰ کا مزاج ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم 11ویں 12ویں صدی کے اندر چلے جاتے ہیں، جب مسلمانوں کے پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے 12 سال مصر کے اندر پہلے یکجا کیا. 12 سال سے بھی زائد کا زمانہ تھا. مصر کے اندر پہلے جتنے گروپس تھے، جتنے قبائل تھے، سب کو یکجا کیا. لوگ ان کو بھی کہتے تھے کہ آپ یکجا کیوں کر رہے ہیں، آپ یعنی آپ کو پوزیشن چاہیے، آپ کو پوسٹ چاہیے. لیکن ان کے ذہن میں جو چیز تھی، جب وہ یکجا ہو گئے، جب وہ قبائل سارے اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے فیصلہ کن مراحل میں شکست دی صلیبیوں کو. بالکل. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دور بہت اچھا آ گیا کہ بیت المقدس ہمارے پاس آ گئی. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3 بیٹے تھے، ان تینوں بیٹوں کے آپس میں مسائل ہوئے، اور پھر وہی معاملات اور پھر پریشانیاں. اور یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ان تینوں بیٹوں میں سے کچھ بیٹے پھر صلیبیوں سے سپورٹ لینے لگ پڑے کہ ہم نے دوسرے کے خلاف یعنی جیتنا ہے، اور یہ معاملات ہونے لگ پڑے. اس کے بعد پھر اور بھی کچھ فیز آتے ہیں جب ایک طرف صلیبی پھر خطرات لاحق، ایک طرف منگول پھر خطرات لاحق. اور یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، سیم سچویشن پاکستان کی بن چکی ہے. اس وقت بھی سیم ہمیں خطرات لاحق ہیں باہر سے، اور جن کی ڈیوٹیاں جو ڈیوٹی کریں وہ لوگ سیریس نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر رہے، یا مسلمانوں کو جو ضرورت ہے جیسے ہمیں فلسطین کے لیے ہمارے بہن بھائی پکارتے ہیں، ہم نہیں جا رہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کیا مزاج ہے کہ اس دور میں
کچھ لوگ فوج کے اندر اس لیے شامل کیے جاتے تھے, وہ لوگ غلام لوگ ہوتے تھے کہ ان کو اپنی رنگ و نسل کا اس لیے نہیں تھا اندازہ ہوتا, وہ ایک جگہ سے بک کے دوسری جگہ جاتے تھے, دوسری جگہ سے بک کے تیسری جگہ جاتے تھے, ان لوگ کہتے تھے مملوک. اور مملوک دو طرح کے تھے, ایک برج مملوک اور ایک بحری مملوک. اس کو شارٹ کرتا ہوں, ان لوگوں کو جو غلام بن کے ادھر بکے, جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بڑی بڑی ریاستوں والے اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دے رہے, اللہ تعالیٰ تو ریاستوں کے شخصیت کے محتاج نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کو اٹھایا اور ان کو تخت دیا. اور ہم نے پھر دیکھا سلطان بیبرس, انہوں نے منگولوں کو طریق ساز انسانی طریق میں پہلی مرتبہ جو مسلمانوں نے روکا, بغداد تو سقوط بغداد ہو چکا تھا, اس کے بعد سلطان محمود بیبرس نے, یہ سلطان بیبرس نے ان کو شکست دی, پھر عیسائیوں کو شکست دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے, اگر آپ آج نہیں اٹھیں گے, کوئی بندہ نہیں اٹھے گا, اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر کوئی غلام یا کوئی لوگ اٹھائیں گے اور ان کو ریاست دے کے اپنا کام کروا لیں گے. زبردست. سر 2 اسٹیٹ سولوشن کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن ہمیں پہلے اس پہ ایک یہ مزاج سمجھنا ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے حکمران جو کر رہے ہیں, اس سے پہلے اسرائیل کو تو پوچھ لیں, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں. سب سے اس میں پہلا ایک پہلو ہے کہ 1990s میں جب اوسلو اکارڈ ہوا تو یاسر عرفات نے پیس ایگریمنٹ کیا اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ بھی اسی طرح کی بات تھی جیسے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات. بالکل. تو آپ ان کا ریئیکشن دیکھیں, وہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کو وہ نہیں مان رہے, ہم کیوں مانیں, جن کا فلسطین ہمارا, بیت المقدس ہماری, غزہ ہمارا, انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا قتل کر دیا اوسلو کارڈ پہ جس نے ایگریمنٹ کیا. یعنی وہ تو کھلا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کوئی بھی پیس ایگریمنٹ نہیں چاہتے, تو ہم کیوں پھر اس کو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو قائد اعظم اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں تو ایز اے بینگ پاکستانی آپ کو فلسطین کو کیوں سپورٹ کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں کیا پڑی ہے ہم فلسطین کو سپورٹ کریں. تو اس کے 2 چیزیں ہیں, ایک 1940 کے اندر جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی, قرارداد پاکستان سے پہلے فلسطین کے حق میں بھی قرارداد پیش کی گئی, ایک چیز. دوسری, قائد اعظم نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ الفاظ کہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. جی بالکل. 2 چیزیں. تیسری پھر ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں جو ہمارے قومی ہیرو ہیں, جن کا اقبال ڈے بھی کے حوالے سے بھی تقریبات ہو رہی ہیں. تو اقبال کا شعر ہے ارض مقدس پہ یہودی کا اگر حق. جی یعنی اگر یہودی کلیم کر رہے ہیں ارض مقدس جو فلسطین کی, اسکلان کی جو جگہ ہے, ان پہ یہودیوں کا اگر حق ہے ارض مقدس پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا. زبردست. تو پھر اسپین پہ کیوں نہیں عربوں کا حق؟ بھائی اسپین تو کتنی دیر ہم نے حکومت کی ہے, ادھر سارے خاموش ہیں, اسپین کی کوئی بات نہیں کر رہا. اور جو جن پہ مسلمان کتنے آپ سامنے طریق آپ کے سامنے ہیں, تو اس پہ ہر بندہ ان کو بات کر رہا ہے. خیر قائد اعظم نے بھی کہہ دیا. سوری سر, آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ پھر انڈیا پر بھی ہمارا حق ہے. دیکھنا انڈیا آپ کے سامنے, پھر تو ادھر بھی بات کریں. جی بالکل صحیح کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ہم رہے ہیں, اس 1000 سال حکمرانی رہی ہے وہاں پر. ایک چیز اب قائد اعظم کی ہم نے سن لی, علامہ اقبال کی سن لی, اور ہم نے پھر اسرائیلیوں کا بھی ریئیکشن دیکھ لیا اوسلو کارڈ کے بارے میں کیا تھا. تو اس سارے معاملات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز رہتی ہے, مبہم ایسی چیز ہے کہ ہم ابھی بھی یہ کنفیوز ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن یا ہم نے کوئی ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نہ ہی ہمارے بینگ پاکستانی, بینگ مسلم, بینگ اگر ہم انسان بھی ہیں نا. جی سر. صرف یہ سمجھ لیں کہ آج ہم جس سینچری کے اندر ہے, جس ماڈرن دنیا کے اندر ہیں, ابھی آپ فون پہ آرڈر کریں, آپ کے گھر میں پیزا, برگر, جو بھی دنیا کی چیز آپ نے منگانی ہے وہ ود ان منٹس آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اس ماڈرن ورلڈ میں 24 لاکھ بہن بھائی ہمارے غزہ کے اندر پانی کو, خوراک کو ترس رہے ہیں, ادویات ان کے پاس نہیں ہیں. تو اگر آپ انسان بھی ہیں, آپ کی غیرت کدھر ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ انسانی ان پر جو مظالم ڈال رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ فیلڈ کے بندے ہیں ایکچولی, وہ غیر مسلم اس پین کو محسوس کرتا ہے, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں فلوٹیلا کو. یہ پرابلم یہ ہے کہ آپ مسلم امت میں کیا ایسی پرابلم ہے کہ یہ اس درد کو کیوں نہیں فیل کر رہے؟ ایکچولی جو مسلمانوں کا کنسیپٹ تھا نا, وہ یورپ نے لے لیا, یعنی یورپین یونین. جی جی جی. یہ کنسیپٹ کہاں سے انہوں نے لیا بعد میں آپ کو اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یورپین یونین کرنسی انہوں نے کہا ہم نے ایک کرنی ہے. جی.
انہوں نے پھر کہا فوج ہم نے نیٹو کے نام سے ایک کرنی, یعنی انہوں نے ایک ایسی یونین بنائی, کرنسی ایک, فوج ایک سینٹر بنایا. جو اسلامی سلطنت کیا تھی پہلے, سلطنت عثمانیہ, یہ کنسیپٹ ہمارا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی پھر مسلمان کو مسئلہ یا پریشانی ہوتی تھی تو وہ خلافت اس کے لیے رسپانسبل ہوتی تھی, ایک سینٹر تھا. تو ہمارے پاس اب کوئی سینٹر نہیں. اور جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹریننگ کی اپنے صحابہ کی. آج ہم کہتے ہیں ہم بنگالی, ہم کشمیری, ہم سندھی, ہم پشتون. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ روم کے تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ حبشہ کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی انڈیویجول آئیڈینٹی نہیں ختم کی. وہ حضرت صہیب روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام رومی رہا, ان کا نام فارسی رہا, ان کا نام حبشی رہا, لیکن اس کے باوجود ایسا اصرار کا جذبہ ان کے اندر متعارف کروایا کہ ہم نے دیکھا کہ انصار کہہ رہا ہے کہ میرے آدھی جائیداد مہاجر کی ہے. زبردست. تو یہ کنسیپٹ ہمارے درمیان دوبارہ ہم نے لے کے آنا ہے سینٹرلائزیشن کا. جب یہ آئے گا انشاءاللہ کنسیپٹ, پھر آپ دیکھیں گے کہ سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں. اور وہ لوگ, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب ہمیں ریسکیو کر کے روم کے اندر لے گئے, اٹلی کا شہر ہے روم, اب روم بازنطینی سلطنت کا ایک گھر رہا ہے. روم کے اندر سیزر کے محل ابھی بھی ہیں. سیزر جو ان کا عیسائیت کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا, اور وہ 2 سے 3 لاکھ لوگ اس دن عیسائیت کے گڑھ میں مسلمانوں کے لیے نکلے ہیں. یہ کیسا عجیب واقعہ ہے, جو ہماری جان کے دشمن ہیں, جو ہمیں ہر جگہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اس انسانیت سے تو وہ بھی لرز اٹھے ہیں. یعنی 2.5-3 لاکھ لوگ اٹلی کے ملک کے شہر روم کے اندر نکلے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر صرف میرے نزدیک انسانیت ہے. اور ہم اپنے فرقوں میں, اپنی زبانوں میں, قومیت میں بٹے ہوئے ہیں. ہمیں جیوگرافیہ نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہ ایکچولی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرابلم ہے. فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. بالکل بالکل. ایک چیز اور یہاں پہ بتائیے گا کہ اگر قطر پر چند لوگوں کے چند شہید ہونے پہ, کیا دیتے شہید ہونے پہ جایا جا سکتا ہے, تو کیا فلسطین نہیں جایا جا سکتا؟ دراصل مجھے جو پرسنل لگتا ہے, ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ انفیریئر سائیکولوجی کا شکار ہیں. ان کو لگتا ہے جب تک ہم ٹرمپ کو سلیوٹ نہیں نہ کریں گے, جب تک ہم دیکھیں ایک کہ جب کوئی امیر ملک, ان کے ہاں کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, ہم ادھر چلے جاتے ہیں, تو کیا فلسطین کا یہ جرم ہے کہ وہ غریب ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد الشام, فلسطین, غزہ, یہ بلاد الشام کا حصہ تھا جو پورا ایک خطہ بنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو برکہ کی زمین کہا ہے. وہ آپ لوگ ان کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اس کا مطلب آپ کی جتنی کوشش ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. بلکہ سر قرآن پاک میں آتا ہے بارکنا حولہ, بے شک وہ جو زمین ہے وہ سرزمین برکت والی ہے. بے شک صحیح فرمایا آپ نے. تو ایک ایسی جگہ جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دیکھے نا, انہوں نے امامت کروائی. ہمارا قبلہ رہ چکا ہے, قبلہ اول رہ چکا ہے. پھر مسلمانوں کا ایک گروہ ادھر ان کی حفاظت کے لیے ایک جماعت لگی ہوئی ہے, مزاحمت کر رہی ہے, اور اس کے بارے میں اتنی فضائل اور اتنی برکت کے حوالے سے قرآن مجید کے جیسے آپ بتا رہے ہیں, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں, اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کی ہی ساری ویلیو ہے. جی, جو ہمارے لبرل حضرات ہیں ان کی طرف سے ایک بات آتی ہے, بھئی اگر وہ حملہ نہ کرتے تو یہ بھی حملہ نہ کرتے. دیکھیں یہ میرے نزدیک یہ ایسا ہی ہے, وہ بندہ جس کی تاریخ شروع 7 اکتوبر سے ہوتی ہے نا, اس سے تو میری کوئی مطلب گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جو 1948 سے لے کے جو ان پہ مظالم ڈھائے گئے, اگر وہ پیچھے دیکھتے ہیں, ایک دودھ آپ اگر ابال رہے ہیں نا, آگ آپ نے نیچے یعنی جلا دی ہے, ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ہیٹ ہوتا 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 ابل پڑے گا. بالکل بالکل. تو سیم بوائلنگ پوائنٹ, جیسے اگر آپ سائنس کے کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو ان کو اس کا بڑا اندازہ ہوگا کہ ہر چیز کا ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے. یعنی ان لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کی جو بہنیں بیٹیاں ہماری ان کی عصمت زری ہو رہی ہے, اور ان لوگوں کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ پچھلے اتنے سالوں سے قتل ان کو کیا جا رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اب جب ایک پوائنٹ آیا, جیسے بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے, ان کا ایک پیمانہ لبریز ہو گیا,
تو انہوں نے جواب دیا ہے. تو یہ تو UN بھی کہتی ہے کہ وہ ملک جس کے خلاف اس طرح ان پہ قبضہ کیا جائے اور یہ معاملات کیے جائیں, ان کے پاس بھی اس کا فریڈم ہے, ان کی اس چیز کی مزاحمت کا حق تو عالمی ادارے بھی دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کنفیوز کیا رہا ہے کہ یہ معاملہ 7 اکتوبر سے نہیں شروع ہوا, پہلے دیکھیں کہ نکبہ ہوا, پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے ان کے ساتھ, تو طریق پڑے ہیں. مطلب یہ بحث بنتی نہیں ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے کیا کیا. ویسے بھی سر اس سے پہلے کون سا انجوائمنٹ, وہاں پر پارٹیاں ہوتی تھی اور جناب عیاشی کر رہے تھے, کیا بالکل آپ نے صحیح مثال دی ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ آ گیا سر. سر اس حوالے سے اب ہم آتے ہیں, مسئلے کو تو ہم نے بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیا اور ہم یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں بھائی وی ڈونٹ نیڈ اینی ٹو اسٹیٹ سولوشن بیکاز دیٹ از ناٹ ایز ایکچولی دیر از ون اسٹیٹ, بالکل, اور وہ ہم اسے کہیں گے کہ مقبوضہ فلسطین. بالکل ایسا ہے. تو سر اب یہ فرمائیے کہ اب اس سارے سینیریو کس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا سر؟ دیکھیں جو کچھ چیزیں ہیں یہ میں اس پورے سلیوشن کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھا, اور تینوں سلیوشن انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی برائی کو دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ ایمان کی 3 سٹیجز ہیں. جس سب سے پہلی سٹیج کیا ہے, ہاتھ سے روکو. سب سے پہلا جو اس کا سلوشن ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اس ظالم کا ہاتھ کاٹا جائے. بالکل, اس ظالم کا ہاتھ کاٹ کے اور اس کے مظالم کو روکا جائے. یہ کون کر رہی ہے؟ مزاحمت آلریڈی کر رہی ہے. سب سے بڑا جو سلوشن اس کا وہ جہاد ہے. صحیح, جو قرآن مجید کہتا ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل, یعنی آپ ہاتھ سے ظلم کو روک رہے ہو. دوسری چیز, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کرو, جو آپ میں اور سارے لوگ کر رہے ہیں. اس میں اب ہماری یوتھ کا کردار ہے کہ وہ اگر اچھا بول سکتے ہیں تو وہ بولیں. بالکل, اگر اچھا لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھ کے اپنا اظہار کریں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی سکلز ہیں, جیسے کوئی گرافک ڈیزائنر ہے تو روزانہ الجزیرہ دیکھے, TRT دیکھے, کوئی اچھے اوتھینٹک چینلز دیکھیں, انہی کی چیزیں لے کے گرافک ڈیزائننگ کے تھرو اپنے پاکستان میں پھیلا دے. پھر اگر کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے جو غزہ کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ان کی کلپس اٹھائے, ان کو ایڈٹ کرے, ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائے تاکہ لوگوں کے اندر ہم ان کو دکھائیں, بار بار بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور اس کے اینڈ پہ سب سے کم اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے, اگر آپ زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے, اتنے کمزور ہو گئے ہیں جو ہم نہیں ہیں کمزور الحمدللہ, سب سے کم پھر سٹیج آتی ہے آپ دل میں برا مان لیں. اور میرے نزدیک جو تیسرا سلوشن ہے اور سب سے پاورفل سلوشن ہے وہ بائیکاٹ ہے. دل میں برا ماننا کیا ہے؟ دیکھیں نا, یعنی میں ادھر جا کے جہاد بھی نہیں کر رہا, میں ادھر بیٹھ کے فلسطین کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا رہا. پھر میرے نزدیک دل میں برا ماننا کیا ہے کہ یار میرے سامنے ان کی پروڈکٹ پڑی ہے, میں ان کا بائیکاٹ تو کروں نا ایٹ لیسٹ. اگر آپ بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چوتھی سٹیج نہیں بتائی ہوئی. تو یہی کام ہے, اس پہ بائیکاٹ پہ کام کرنے کے سلوشن پہ ہم کچھ آتے ہیں. جی سر, 2 چیزوں سے اس پہ کام ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, دوسرا یہ آپ اپنی پروڈکٹس کو بھی لے کے آئیں معاشرے کے اندر. جیسے ہمارا ابھی انشاءاللہ ایک کلودنگ برانڈ لانچ کرنے کا ارادہ ہے, اس کا بھی سارا کام یہی ہے کہ اس پہ ہم فلسطین کی کوئی فلیگز لگا دیں گے, اور وہ جو بکے گی اس کا بھی ایک خاص حصہ ہم عطیہ کریں گے فلسطین کی طرف. تو اس طرح کی اپنی کلودنگ برانڈ کے بعد پھر آپ اپنا پانی کو لانچ کر دیں, اپنی انرجی ڈرنک, جس طرح آپ نے ابھی ایک مجھے ماشاءاللہ یعنی مشروب پلایا. جی مورنگا انرجی ڈرنک ہے جو میں سے آفر کیا ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں پاکستانی پروڈکٹ ہے, اس میں پاکستان کا بھی فائدہ اور اس میں ان کا نقصان ہے کہ بھائی آپ اپنی پروڈکٹ جب اتنی خریدیں گے ان کو کوئی بھی نہیں خرید سکے. جو حصہ انہیں جانا ہے وہ ہمیں جائے. بالکل ایسا, اور ہم اصل میں وہاں پہنچائیں جہاں جانا چاہیے. اور میں ایک بات بتاؤں, آج اگر عرب دنیا اسرائیل کی ایئر سپیس بند کر دینا, صرف کچھ بھی نہ کرو, صرف ان کی ایئر سپیس جو ارد گرد جتنے ممالک ہیں, جیسے لبنان آتا ہے, ادھر مصر آتا ہے, جورڈن آتا ہے, پیسو اور بھی جتنے ممالک ہیں, اگر یہ ایئر سپیس ہی اپنی بند کرے نا, اسرائیل آج گھٹنوں پہ آ جائے. آپ نے بہت بڑی چیز نہیں کی, صرف ایک سٹیپ کیا. تو اس پہ ہر جگہ بات کریں. اور اختتام میں اس پہ کہوں گا کہ پلان آف ایکشن میرے نزدیک بجائے میرے سے پوچھنے کے اپنے آپ سے پوچھیں. جیسے پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی سکلز زیادہ بہتر دی ہے. سکلز تو آپ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہوتی ہیں, لیکن ان سکلز میں سے سب سے بہتر سکل کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کے اندر وہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, وہ سراغ ڈھونڈے زندگی کا
اس کے بعد کیا کریں, اس اسکل کو اسلام کے لیے زبردست. اس سے بڑھ کے کچھ حل نہیں. کیوں؟ جب آپ اپنے اندر دیکھیں گے نا اسکل کیا ہے, جب آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آپ کو لگ گیا یار میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں, آپ فلسطین کے لیے, پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے یوز کریں. آپ اپنے اندر گئے یار, آپ کو لگا یار میں ویب ڈیولپر ہوں, آپ ویب سائٹس بنائیں جدھر آپ مختلف, آپ اپنے اندر گئے, آپ کو لگا یار میں جرنلسٹ بن سکتا ہوں, یا میرے اندر اسپیکنگ پاور میری اچھی ہے. یعنی کوئی ایسا پھر چیز رہ نہیں جائے گی کہ جس پہ آپ کام نہیں کر سکتے. صرف اپنے اندر یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے, اور اس سکلز کے تھرو آپ نے اسلام کی, پاکستان کی, مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. زبردست. جزاک اللہ سر, بہت زبردست لگا, بہت اچھا لگا, آپ نے ٹائم دیا, اور میں دلی طور پہ چاہوں گا کہ آپ سے پھر بھی ہماری مزید جو ملاقات ہو, انشاءاللہ. تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو ایکچولی پتہ چل سکے کہ ہم کیا کچھ ابھی بھی ہمارے بس میں. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. يا أيها المدثر قم فأنذر